السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ اگرچہ ناظرین ان دنوں مشرق وسطی کی صورتحال عالمی منظرنامے پہ چھائی ہوئی ہے، کیوں ایران پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر مذاکرات کا عمل آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، اور آبنائے ہرمز کب تک بند رہے گی، اس سے عالمی معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے یا ہو رہے ہیں، یہی موضوع بحث ہے۔ لیکن اس دوران ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کچھ 140 ممالک سے زائد کے بارے میں ایک رپورٹ بھی آئی ہے، جس میں پاکستان کا بھی بڑا خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور پاکستان میں گویا کہ اظہار آزادی کی کیا صورتحال ہے، سیاسی آزادیوں کی کیا صورتحال ہے، عدلیہ کہاں کھڑی ہے، اور مختلف قوانین کیا واقعی میرٹ پہ استعمال ہو رہے ہیں یا مخالفین کی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ بقول فیض احمد فیض لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، تو ان معاملات کو بھی ڈسکس تو میڈیا نے کرنا ہے۔ جو ہمارے مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان دنوں گویا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ایک تحریک چل رہی ہے، اس کے بھی وہ صدر ہیں، اور مور امپورٹنٹلی اس وقت قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں۔ جی، میرا اس تعارف سے مراد محمود خان اچکزئی ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز سر سب سے پہلے جس وقت عالمی منظرنامے پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کو لے کے بڑی تعریف پاکستان کی ہو رہی ہے، تو بطور پارلیمنٹیرین آپ بھی بڑے خوش ہیں کہ سفارتی میدان میں مشرق وسطی کے معاملے پہ پاکستان بڑا بیسٹ پرفارم کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار شیرازی بھائی، آپ کا بڑا شکریہ۔ میں نے بھی چھپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، کافی عرصے سے آپ بات نہیں کر رہے تھے۔ آپ آئے تو بڑی مہربانی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ نے جو تمہید باندھی بالکل اسی کے ارد گرد باتیں ہوں گی۔ جو کچھ ہو رہا ہے خطے میں انتہائی برا ہو رہا ہے، یعنی ہم بات کرنے میں ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں امریکیوں سے اس بنیاد پہ وہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ ان کا مذہب علیحدہ ہے یا وہ کسی اور کانٹیننٹ کے ہیں یا ان کا فلانا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے وہ کھلی جارحیت ہے، دنیا جانتی ہے، خود امریکہ جانتا ہے، ساری مسلم ممالک جانتے ہیں۔ دونوں حملے دوران مذاکرات ہوئے، مذاکرات بھی انہی باتوں پہ ہو رہے تھے جن کو بہانہ بنا کے، جن کو وجہ بتا کے ایران پہ اسرائیل اور اس نے حملہ کر دیا امریکہ نے۔ تو ہمیں یہ بات بڑی ایمانداری سے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنی چاہیے کہ ایران کے خلاف جارحیت ہوئی ہے، اور ایران کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ دکھ کی بات یہ ہے شیرازی بھائی، آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم فن سپاہی کے ماہرین میں سے نہیں ہیں، آپ بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے اور سمندروں میں جنگی بیڑے ایران کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کسی نے اس طرف، ایران تو متوجہ تھا یقیناً ہوگا اور بیدار بھی ہوگا، کسی مسلمان ملک میں یا کسی اور ملک نے یہ نہیں کہ بابا یہ مذاکرات، یہ جنگی بیڑے، اور پھر امریکہ جیسی بڑی طاقت کے جنگی بیڑے، جب سیز فائر ہو چکا تو پھر بیڑے کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ یقیناً سوال بڑا اہم ہے۔ سیز فائر سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے، جی بالکل، اس وقت دور کے علاقے سے آئے تھے۔ بہرحال آئے، ایران پہ حملہ ہوا، ایران نے بڑی ہمت کی، بہت ہمت کی۔ میں نے تو قومی اسمبلی میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایران نے اسلامی دنیا کی راج رکھ لی۔ دوسری بات کہ یہ کرۂ افعال ہمارے ملک میں کہ اس پہ پڑا، یہ بھی قدرت کی ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ صحیح، آسمان سے ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات کرنے کا بھروسہ پاکستان پہ کیا گیا۔ صحیح، یہ بہت بڑی بات ہے ساری دنیا میں، اور شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ امریکی قیادت کو، ٹرمپ سمیت، اور ایرانی قیادت کو یہ یقین ہے کہ ہمارے درمیان جو پیغام روی ہوگی اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی، اور یہ اچھی بات ہے، خدا کرے
خدا ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم یہ کام آگے بڑھا سکیں. لیکن انفیکٹ ماضی میں بھی بڑے مواقع ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، ہم نے روس کو شکست دی، اس کے علاوہ یہاں سے جب سیف ایگزٹ چاہیے تھا امریکہ کو افغانستان سے وہ ہم نے دلوایا. بٹ ہمیشہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام بینیفیشری نہیں ہوتے، چند انڈیویجولز ہوتے ہیں، بٹ ایسے مواقعوں پہ ملک کو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس بار محمود خان اچکزئی کیا دیکھ رہے ہیں، اس سے ملک کو فائدہ ہوگا یا اگین چند انڈیویجولز؟ مطلب یہ ایک بہت بڑا اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے جنگ عظیم کے بعد جی کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکن مائٹی امریکنز جی اسرائیل کی سمیت ایک ملک پہ ایسے حملہ آور ہو، اور پھر اس میں ایسی باتیں بھی کہی گئیں جو بچے بھی نہیں کہتے. پتہ نہیں کیوں کہ ان کے منہ سے نکلا کہ ہم ایک پوری تہذیب کو برباد کر دیں گے، ہم ان کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. جی ابھی میں اس کا ماہر تو نہیں ہوں. ہرمز کے بند کرنے سے جو امریکہ نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے، میرے خیال میں اس کا منفی سے زیادہ مثبت فائدہ ہوگا. اچھا، اس سینس میں کہ ہرمز سے تو صرف امریکن نہیں گزرتے، صرف لانا نہیں گزرتا، ساری دنیا کی گزرگاہ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے جو ملک کے اکابرین ہیں امریکیوں اور اس کے درمیان بات کر رہے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ سیکیورٹی کونسل کے تمام ان ممبران کو اس میں شامل کیا جائے مذاکرات میں. صحیح. فرانس بھی ایٹمک پاور ہے، امریکہ بھی روس بھی ایٹمک پاور ہے، چین بھی ایٹمک پاور ہے، انگریز بھی ایٹمک پاور ہے. صحیح. اور شاید انگریز ان میں سے کچھ ایران اور امریکہ کے درمیان پرانی معاہدوں میں بیٹھے رہے ہیں. جی، میری معلومات کم ہے، بیٹھے رہے یورپ ہیں. میں ممالک شامل رہے ہیں. بالکل. تو یہ سارے یہ وہ ممالک ہیں جو ٹرمپ بھائی کہہ رہے تھے کہ میں برباد کر دوں گا. ہم جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ روس کے ارسنل میں، فرانس کے ارسنل میں، برطانیہ والوں کے پاس، چین کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ وہ اس پلانٹ کو ہر ایک علیحدہ برباد کر سکتا ہے. جی، لیکن یہ عیاشی کون کرنے دے گا کسی کو؟ بالکل ایسے ہے. تو وہ سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ ان پانچوں ممبران کو شامل کیا جائے مذاکرات میں، اور اس سے زیادہ بہتر یہ بھی ہوگا کہ مذاکرات پاکستان میں ہوں لیکن سیکرٹری جنرل یونائیٹڈ نیشن کی سربراہی میں ہوں. اچھا. بات ہو. اور پیچھے جو بات ہو رہی ہے کہ فلانے کو، ہمیں نہیں پتا، میں تو نہیں جانتا، میں آپ کی طرح سیدھا سادہ گاؤں کا آدمی ہوں. چونکہ بات ایٹم بم کی ہو رہی ہے، ایٹمک طاقت کی ہو رہی ہے، ایران کو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کرنے نہیں دیں گے. یہ وہ قوتیں ہیں، چین، روس، فرانس، انگریز، امریکہ تو خود بیٹھا ہوا ہے. جی، وہ ایٹم بم کی طاقت اور اس کی بربادیوں سے واقف ہے. تو وہ بیٹھیں گے کہ صرف ایران کو اس سے روکنا ہے یا سب کو روکنا ہے. صحیح. اگر ایران پہ کچھ پابندی ہونی چاہیے اس بارے میں، تو یہ پابندی اسرائیل پہ بھی ہونی چاہیے، یہ کسی اور ملک پہ بھی ہونی چاہیے جن کے پاس یہ بلا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ بلا جن قوتوں کے پاس ہے وہ بھی بڑی مشکل میں ہوں گے. بہتر یہ ہوگا، میرے خیال حل بھی یہی ہے. صحیح. اب نئے حرمت سے تمام دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. تو دنیا کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے اور بند نہیں ہوگا. جب ہے دنیا کا راستہ تو اس میں سوائے پاکستان کو کیوں اکیلے اب وہ کر رہے ہیں؟ سارے سیکورٹی کونسل کے ممبر کسی کے جنرل کی مشاورت میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اس کا علاج نکل آئے گا. ایرانی بھی خوش ہوں گے، امریکہ بھی خوش ہوگا، سب خوش ہوں گے. تھوڑا سا آ جاتے ہیں ملکی صورتحال کے اوپر. آپ ایک تحریک بھی چلا رہے ہیں تحفظ آئین پاکستان کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آئی، وہ بھی آپ کی ہم خیال لگ رہی ہے. ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر شخصی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، سیاسی آزادی نہیں ہے. کچھ قوانین ایسے لائے گئے ہیں کہ جس سے عدلیہ کمپرومائز ہوئی ہے. کچھ لگتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اتفاق کرتے ہیں کچھ ایسے ہی ہے اس ملک کے اندر؟ اتفاق کی بات نہیں ہے، تو بالکل وہ ہے، بدقسمتی ہے. 25 کروڑ انسانوں کا ملک، جب آپ بولی لگائیں گے پارلیمنٹ کی کہ آؤ، تو
तो इसमें तो आप बोली नहीं दे सकते। एक प्रोफेसर के पास जितने पैसे कहाँ गए जो बोली देगा, एक उमरानियात के माहिर या एक पॉलिटिकल साइंस के माहिर को इतने पैसे उस कहाँ होंगे? कौन फिर असम्बलियाँ खरीदेगा? ड्रग ट्रैफिकर्स खरीदेंगे, बड़े बड़े ताजिर खरीदेंगे, बड़े बड़े खानदान थे जिनका ताल्लुक़ नहीं होगा लोगों के उससे, ज़िंदगी से। मज़दूर कैसे होगा, किसान कहाँ से आएगा, गरीब आदमी कहाँ से आएगा? जब और ये काम उन लोगों की तरफ से जब हो जो पाकिस्तान को सबसे अपने आप को वफादार समझते हैं तो दुख होता है। बार बार मैं ये कहता हूँ, एक पाकिस्तानी साइंसदान एक बेहतरीन चीज़ ईजाद कर सकता है, कोई चिप जी, कोई मिसाइल, कोई साइकिल, कोई फलाना, लेकिन लीडर ईजाद नहीं होता, लीडर अवाम से आता है। हमने अगर पाकिस्तान को बचाना है, हमने अगर पाकिस्तान को चलाना है, हमने अवाम की कलेक्टिव विजडम पे भरोसा करना होगा। जो जिसको वोट देता है ही शुड कम टू पार्लियामेंट, यहाँ बैठ के उनको समझाएं, यहाँ बैठ के उनसे बात करें, फिर इस पे खुद अपने बनाए हुए लोगों के मुतालिक कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियन करप्ट हैं। भाई कौन सा पॉलिटिशियन? ये तो पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो आपके बनाए हुए, आपके लाए हुए वो नहीं तो नवाज शरीफ 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, आसिफ जरदारी साहब 2 बार के प्रेसिडेंट, 3 बार सिंध असम्बली उनके पास रही, इसी तरह पंजाब के अंदर देखें मुस्लिम लीग नून, तो आपके ख्याल है पॉलिटिशियन नहीं है ये? कौन लोग हैं? मेरा मतलब ये है, ये हम सब के अकल का इम्तिहान है। अच्छा, इस सदी में पाकिस्तान में जमहूरियत ना हो, पार्लियामेंट का ताकत का चश्मा ना हो, और खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ लोगों की उस नुमाइंदों की तरफ से न बने, इस तरह नहीं चलेगा। सियासतदानों की ये जिम्मेवारी बनती है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ, ANP, जो भी हमारी पार्टियाँ हैं, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम मुतफ़िक़ अनुकात पे फैसला कर लें। सही, और कम से कम इन नुकात पे वो हो सकता है कि पार्लियामेंट ताकत का चश्मा होगी, पाकिस्तान के आवाम जिसको वोट देंगे वो आदमी आएगा। खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ पाकिस्तान से बनेंगी। पाकिस्तान में रहने वाले लोग, यानी बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान खतरे में, और पाकिस्तान को बाहर से खतरात कम है, पाकिस्तान के खतरात अंदर से हैं। अंदर के जब आपके लोग, आप सराइकी हैं, सराइकी मुतमईन नहीं होगा, पंजाबी अवाम, पंजाबी किसान मुतमईन नहीं होगा, बलोच मुतमईन नहीं होगा, पश्तून मुतमईन नहीं होगा, कैसे चलेगा ये मुल्क? आज भी आप कोई माने या ना माने, 2 सूबों में आपकी फुल लड़ाई चल रही। क्यों? किस बात पे? सही, बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा वतन में। सही, उसका सबसे ख़तरनाक वो हुआ है कि सारी सरहदें अपने बंद कर दी। ईरान के साथ बलूच और पश्तून तजारत करते थे, आपने वो बंद कर दिए। अफगानिस्तान के साथ पेशावर के लोग, कबायली इलाके के हमारे दोस्त आते जाते थे, तजारत बंद हो चुकी है। कोयटा के लोग जाते थे। आपने लोगों के बिल्कुल वो जो रिस्क के वो है वसाइल हैं उस पर आपने वो कर दिया। लोग तो बगावत पे उतर आएंगे। इंसान जब भूखा होता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। सही बात यह है कि सियासी लोगों को कम से कम नुकात पे वो बैठ के फैसला करना चाहिए, और फिर हम अपने अफवाज से कह सकते हैं कि भाई हमें स्पेस दो। सही, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, खबर से खबर में एक बार खुश आमदेद। इनफैक्ट जो बातें आप जगदीप साहब कर रहे हैं, जो घुटन आप सियासी तौर पे महसूस कर रहे हैं, वो ना तो आसिफ जरदारी महसूस कर रहे हैं, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब महसूस कर रहे हैं, ना मौलाना फजल रहमान साहब महसूस कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि बाकी लोग वो घुटन महसूस नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं? सब महसूस कर रहे हैं, इजहार नहीं कर रहे, सब महसूस कर रहे हैं। ये कौन सा अनजाना खौफ है जिनको खामोशी पे कर रहे हैं? बात ये है कि सब महसूस कर रहे हैं। जरदारी भी ये जानता है, मौलाना नवाज शरीफ भी ये जानता है, फजल रहमान भी ये जानता है, हर सियासी पार्टी का आदमी ये जानता है
کہ پچھلے الیکشن میں عوام نے ایبسولوٹ میجارٹی ووٹ عمران خان کو دیا. جب آپ کروڑوں انسانوں کی رائے کو درخور اتنا نہیں سمجھیں گے، عمران سے اختلافات ہو سکتا ہے، کسی کے ہو سکتے ہیں، عمران بحیثیت فرد بحیثیت فلانا، لیکن ایک بات طے ہے، وہ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. کیوں جیل میں ہے؟ قتل کیا ہے اس نے، کسی کو مارا ہے. کرپشن چارجز تو ہیں ان پہ باہر، کرپشن چارجز تو سوائے آپ کے کسی اور پہ نہیں ہے، سب پہ ہے. یقیناً ہے بالکل. کرپشن چارجز اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس آدمی کو سے کسی کو ملنے نہ دیں، اس کے خاندان کو ملنے نہ دیں. چیخیں نکالی جا رہی ہیں، وہ ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کا پرابلم ہے، اس کو فلانی اسپتال میں داخل کر دو. اس میں کیا بات ہے؟ جو جس اسپتال میں وہ جانا چاہتا ہے یا جس اسپتال میں ان کی بہنیں، ان کے خاندان ان کی علاج کرانا چاہتا ہے، جس ڈاکٹر سے کرانا چاہتا ہے، وہاں لے جانے میں کون سی بری بات ہے؟ ابھی اطلاعات ہیں کہ کل رات لائے گئے ان کو، کل رات یا پرسوں رات پلم میں یعنی آپ نے اسے کیوں آنا کا مسئلہ بنا دیا ہے؟ پلم اور جو اسپتال وہ کہتے ہیں کتنا فاصلہ ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مریض ہے جب بہت مطمئن ہے تو پھر فیملی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی مریض چاہ رہا ہے کہ ان کا پیمز میں علاج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تو فیملی کیوں ڈکٹیٹ کروا رہی ہے کہ نہیں ان کے اپنے ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا جائے، ان کو شفا میں جا کے ان کا علاج ہونا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں مطمئن ہے، وہ ان کا علاج ہو رہا ہے. میں اپنا آپ کا جرنلسٹ بھائی جو ہے بابر صاحب، جی بابر صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا. اچھا. زرداری پریزیڈنسی پہ اس نے کتاب لکھی، میں ایسے کتابیں کم پڑھتا ہوں. اس میں وہ خود کہتے ہیں کہ زرداری کو کچھ مسئلہ پیش آیا. ہم نے آرمی چیف نے تمام دنیا نے کوشش کی کہ آپ کو ہم لے جانا چاہتے ہیں سی ایم ایچ، اس نے کہا سی ایم ایچ نہیں جاؤں گا. اچھا انکار کر دیا. میں سیدھا دبئی جاؤں گا. اچھا. یا فلانی ان کے اپنے ڈاکٹر عاصم نے ان کو کہا. میں خود ابھی پڑھ رہا تھا یہ کچھ دن پہلے. تو جب آپ صدر ہوتے ہوئے اس پہ وہ کریں کہ میں نے سی ایم ایچ نہیں جانا، کیانی صاحب نے ان کو کہا بار بار صاحب کی روح سے، صحیح کیانی صاحب نے فلانے نے کہ آپ کو مسئلہ ہے سی ایم ایچ کی، وہ تیار ہے. کہتے بلاول صاحب نے بھی کہا نہیں، اس نے بھی کہا، سب نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. یہ تو انسان کے اپنے مزاج ہوتا ہے. ابھی اگر وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فلانے ڈاکٹر سے شفا میں اپنی علاج کرانا چاہتا ہوں، کون سی مشکل کام نہیں ہے. یہ سہولت تو نواز شریف صاحب کو بھی ملی تھی جہاں جب وہ لندن گئے تھے تو ان کو بھی اپنی مرضی کا علاج. یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. عمران خان اگر اتنا برا آدمی تھا، خطرناک آدمی تھا، آپ نے انہیں پرائم منسٹر کیوں بنایا؟ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب انہوں نے وہ لہرایا کاغذ کہ جی ان کے خلاف کانسپریسی کہاں سے ہو رہی ہے، گویا کہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات کو خراب کیا، پھر اس کے بعد یہاں سے جیلوں سے بیٹھ کے وہ بین الاقوامی میڈیا کو وہاں پہ ان کے مضامین چھپتے ہیں جس میں کبھی آئی ایم ایف کو کہا جاتا ہے تو کبھی یورپی یونین سے کہا جاتا ہے، کبھی کسی سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ساری باتیں ہوتی ہیں. اگر یہ باتیں اتنی خطرناک ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا تو کیا کوئی آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان ٹوٹا؟ آپ نے کسی سے پوچھا؟ سوال تو ہے یقیناً. تو سر پارلیمان اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتی؟ آپ بیٹھے نا عوام کے نمائندے، آپ لے کے آئے وہاں پہ ایک تحریک ایسی. بالکل یہ بات عوام کے نمائندے یہی کوشش کر رہے ہیں. عوام کے نمائندوں کو دوسروں کے کہنے پہ ایک دوسرے کے گریبان سے ہاتھ نکالنے ہوں گے. دیٹ از دا اونلی سولوشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف حکومت آزاد نہیں ہے فیصلے کرنے میں. شہباز غریب کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا آزاد ہے. ہوگا. میرا مطلب یہ ہے کہ شہباز، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ANP، ہم سیاسی لوگ ہیں. ہمیں اپنے گندے کپڑے کہیں اور نہیں دھونے چاہیے. ہمیں اپنے اختلافات رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم اس سے امید کی جا سکتی ہے، جو سیاسی لوگ ہیں ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالے. اور پاکستان میں یہ اہلیت ہے. پاکستان میں کیا کمی ہے؟ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. دنیا جہان کی کوئی نعمت آپ نیم اٹ پاکستان میں ہے. کوئی بھی گولڈ فلانا فلانا فلانا، سب سارے وسائل اس میں ہو سکتے ہیں.
پھر 6 کروڑ انسان غربت لکیر سے کیوں نیچے کی زندگی گزار؟ اس سے بھی زیادہ ہیں سر، 11 کروڑ ہیں. تو 11 کروڑ. تو یہ پرابلم پھر سسٹم میں ہے، سسٹم میں ہے. آج پاکستان کو اب وہ بنانا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں. آپ سندھی والوں سے کہیں کہ سندھی بھائی، اللہ پاک نے جو آپ کی دھرتی میں جو کچھ پیدا کیا ہے، سائل وسائل، اس پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. یہ بات آپ سرائکی وجہ سے کریں، یہ بات کسی اور سے. پاکستان ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا. لیکن وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اس ملک کی فوج بھی یہی بات ڈی جی ایس پی آر سے سننے تو کہتے ہیں گورننس کے ایشوز ہیں. جب سیاستدانوں کے پاس موقع آتا ہے کہ اچھی گورننس لے کے آئیں، وہ نہیں لے کے آتے. کرپشن ہو رہی ہے، رادر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمگلنگ مافیا، باقی جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی بھی سیاستدان کر رہے ہیں. یہ تو زیادتی ہے. بہرحال ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کو گشتمائی سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمارا ملک مشکل میں ہے. ہماری طرف سے تجویز یہ ہے کہ جمہوریت ہوگی، الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، صوبوں یا قوموں کے وسائل پہ پہلا حق ان کے بچوں کا ہوگا، وطنی زبانوں کا احترام کیا جائے گا، پاکستان پھلے گا پھولے گا. اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور ایجنڈا ہے لے آئیں، جائیں ان کے سامنے رکھیں. تو یہ تو بڑا اچھا دنیا میں یہ طے شدہ ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت پرفیکٹ نظام نہیں ہے، لیکن اس جب فوجیں عملیہ سے دوبارہ بہتر ہے نا. نہیں، انسان ایک دوسرے کو مارتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، گھوڑوں پہ بیٹھ کے قبضے کیے جاتے تھے. انسان نے بڑی مشکل سے یہ چیز ایک نظام وضع کیا. اس کو آزمایا گیا ہے دنیا میں. جہاں جہاں جمہوریت نہیں تھی، ہم بڑی خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے. جب لوگوں کی ضروریات تھی، صدام حسین کو ایران کے خلاف سپورٹ کیا گیا. 10 سال ایسا ہی ہے. 10 سال. اور دنیا جہان کے تمام یہ جنگ جو ابھی جاری ہے اسی کا وہ ہے. لیکن صدام حسین جب تھوڑا سا ہوا اس کا کیا اثر بنایا. اور شاید صدام حسین اس لیے سروائیو نہیں کر سکا، اسد شاید اس لیے، حافظ الاسد اس لیے سروائیو نہیں کر سکا، قذافی شاید اس لیے نہیں کر سکا کہ وہاں عوام ان کے پیچھے نہیں تھے، جمہوری وہ نہیں تھا، عوام میں جڑیں مضبوط نہیں تھیں. ایران اس لیے ریزسٹ کر رہا ہے باوجود یہ کہ عوام میں ملاؤں کے متعلق تھوڑی سی وہ ہے، ریزنمنٹ ہے. لیکن جب وطن کی بات آتی ہے تمام ایرانی اکٹھے ہو گئے. صحیح. اور بڑی ہمت سے لڑے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف لڑے ہیں جن کا اندازہ لگائیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا کا پریزیڈنٹ ہے، امریکہ کا نہیں. جی. امریکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہے. وہ کہے کہ میں نے فلانی سائنسدان کو مارنا ہے. سائنسدان، جی، سائنسدان کو گناہ کیا ہے؟ سائنسدان کو گناہ بالکل ایسے. پولیس افسر کو مارنا ہے، فلانی چیف کو مارنا ہے، حتیٰ روحانی پیشوا کو. بالکل. ہاں، یعنی جس طرح خدا نخواستہ ویٹیکن سٹی پہ کوئی حملہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے. پوپ جان پال، بالکل ایسے. نیا پوپ ہے. یہ تو پوپ صاحب نے ایک بات کی تھی، خدا ان کے متعلق بھی جو زبان استعمال کی گئی وہ بھی دنیا نے سنی. یہ تو نہیں چلے گا، یہ کہنا نہیں چلے گا. دنیا میں قرآن کریم میں بھی ایسی آیت ہے کہ آپ میں سے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو سچائی اور حق کی تبلیغ کرے اور برائی سے روکے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جس مساق کی آپ بات کر رہے ہیں، اس مساق کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ شہباز شریف صاحب سے آپ کی بات ہوتی ہے، بار بار بات کی جاتی ہے، مذاکرات، بیٹھیں، گفتگو کریں، تو لگتا ہے کہ یہ پارلیمان اس قابل ہے کہ کسی نئے مساق کی طرف جائے؟ مطلب یہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، جن حالات میں ہمارا خطہ ہے، جن حالات میں ہمارا ملک ہے، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی طرف انگشمائی نہ کریں اور منیمم نکات پہ متفق ہو جائیں. آپ کا قصور ہو، میرا قصور ہو، چل نہیں رہا. اگر کوئی کہتا ہے چل رہا ہے، میرے خیال میں اس کا میڈیکل معائنہ ہونا چاہیے. چل نہیں رہا، نہیں چل رہا، بالکل نہیں چل رہا. تو یہ باتیں وزیر اعظم کو نہیں معلوم؟ پتہ ہے،
पता है उसको। फिर क्या मजबूरियाँ, कुछ जिक्र तो होना चाहिए, लोग जानना चाहते हैं मजबूरियाँ कहाँ? वज़ीर आज़म को भी कोई वो चाहिए, उसका तरीका ये होगा कि बाबा हम एक दूसरे को नेशदार जुमले इस्तेमाल न करें, तल्ख जुमले इस्तेमाल न करें, और एक ऐसे हल की तरफ बढ़ें जिसमें मैंने अपनी तरफ से कह दिया था, मैंने कहा एक कौमी हुकूमत बनाए, अच्छा, नेशनल गवर्नमेंट, और उस नेशनल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी ये हो कि वो मुस्तकबिल के लिए एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ का एजेंडा पेश करें। उसके लिए महदूद टाइम 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा दे दिए जाएँ। इस नेशनल गवर्नमेंट में इमरान खान भी शामिल हो, सही, भी शामिल हो, फिर हम बैठ के ठीक है, होता है अगर किसी को ये ख़तरा है कि ये फलाना फलानी को नहीं करेगा, फलाना फलानी को नहीं छोड़ेगा, बाबा मेहरबानी करें, कोई इमरान खान इंसान है, फ्रस्ट्रेटेड होगा, लेकिन बगैर जुर्म के अपने ये नहीं बिठाए, मुलाकातें बंद है, फलाना है, इसका तो असर होता है। उसका इलाज ये है कि इमरान खान से लोगों को मिलने दिया जाए, सही, बशमूल सियासी लोगों के, वो बात करेंगे, पूछ लेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, जो बात मद्दे मुकाबिल या उनके मुखालिफ उनको उनसे नहीं मनवा सकते, मुमकिन है दूसरे सियासी लोग मनवा सकें। आपके ख्याल में उनके रवैये में लचक आ सकती है, और जो कहा जा रहा है कि वो बाहर आएंगे तो शायद तूफान बर्पा कर देंगे, मुल्क के निज़ाम को तहवाला कर देंगे, विक्टिमाइजेशन की तरफ चले बात जाएंगे? हो सकती है, कोई कहे किसी चीज़ की ये खतरात है। तो महमूद खान अगर इस बात की गारंटी देते हैं कि जब उनको मुलाकात के लिए भेजा जाएगा और वो जाकर समझाएंगे, तो बाहर आके महमूद खान ऑन बिहाफ इमरान खान ये बात कर सकते हैं कि जब वो बाहर आएंगे तो खामोश भी रहेंगे, विक्टिमाइजेशन की तरफ भी नहीं जाएंगे, तनकीद भी लाजवाब नहीं करेंगे? मेरा मतलब ये है, अल्लामा रज़ा नासर साहब उन अफराद में से हो सकते हैं जिन्हें मिलना चाहिए। अगर कोई कहता है कि महमूद भी हो तो हम मिल लें, मतलब ये कि मुलाकात, वैसे दुनिया जान के बदतरीन कातिलों की भी मुलाकातें फ्री होती हैं। बदतरीन कातिल, बदतरीन डाकू जिन्होंने बैंक लूटे हुए हैं, उनके सख्त ख़तरनाक किस्म के ड्रग ट्रैफिकर्स, उनकी मुलाकातें भी होती हैं थ्रू एडुकेट सामने। आखिर आपने जो कुछ वो किया है इमरान खान, ये तो इंतहाई ज़्यादती है। बट उनकी बहनों के बारे में भी कहा जाता है जब निकलती हैं तो इदारों पर तनकीद होती है, वो नाम लेती हैं तनकीद। देखिए जब आप उसमें होते हैं, पश्तों में कहते हैं उस तरफ को लोग पत्थर मारते हैं जिसमें मेवा होता है। उस दरख्त पे पत्थर मारे जाते हैं, हर दरख्त पे नहीं मारे जाते। अगर आप इक़्तिदार में हैं लोग करेंगे, आप वो जेल में है वो कुछ ना कहे, आप आज़ाद हैं, ये गलत है, ये गलत है। उसकी उस पर पाबंदियाँ होनी चाहिए, उसको इमीडिएटली। इसमें शाहबाज की बड़ी बड़ाई है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के उन ज़िम्मेदारों की बड़ाई है कि वो किसी को बताए बगैर इमरान को गाड़ी में बिठाएं, जिस अस्पताल में वो इलाज करना चाहे, एक दो डॉक्टर ये सब होंगे, आप होंगे, वो आंख देखी जाएगी उसकी, वो इससे टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, और ये जिस तरह आप किताब पढ़ते हैं ये वर्क उलट जाएगा। हम तो अभी फंसे हुए मुफ्त में। हाँ, लेकिन इनफैक्ट तो कहा जा रहा है कि खुद की अपनी पार्टी के अंदर इस तरह तकसीम दर तकसीम है कि शायद वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो इमरान खान की रिहाई के मामले में कितने ज़्यादा सिंसियर नहीं रहे। तो आप बतौर एक सियासी रहनुमा कैसे देखते हैं? मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, मैंने कहा मैं सियासी कारकुन हूँ, मैंने ऐसी दाग दी थी बात। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस इमरान खान किसी फार्मूले पे काम हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा अगर ये उसकी अपनी पार्टी के अंदर कोई ग्रुप है, अगर गवर्नमेंट में है, अगर कोई और है, इसको हम तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान हम किसी कीमत पे उसे होने नहीं देंगे। हम उसकी मज़म्मत भी करेंगे, उसको रजिस्ट भी करेंगे, क्योंकि वही पॉपुलर लीडर है इस मुल्क का। सही, उसको निकाल के आपने ये गलतियाँ की, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट प्लाना क्या हुआ, मुस्लिम लीग के अपने 5 जड़े बनाए, नतीजा पीपल्स पार्टी खुदा करे। याद है ज़ियाउल-हक साहब ने जब मसला लगाया था जी, तो सियासी पार्टियों को बुलाया था, हम भी गए थे, 4 आदमी थे हम,
जवलक साहब यूँ बैठे हुए थे, उनका डेकोरम यूँ बैठा हुआ था, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैंने फिर कहा जनरल साहब देखिए हम मेहमान हैं, आप मेज़बान हैं, मेहमान के भी कुछ हकूक़ होते हैं, मेज़बान की भी कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं। अगर आपने हमें इसलिए बुलाया है कि हम ये कहें कि तेरा सर रहे सलामत, कौमी निशान हमारा, नहीं नहीं नहीं, जो आपका दिल चाहे कहें। सही। मैंने कहा इजाज़त है? कहते हाँ। मैंने कहा आप 3 महीने में इलेक्शन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराऊंगा? मैंने कहा बिस्मिल्लाह कराएंगे। कहते बिल्कुल कराऊंगा। मैंने कहा फिर लिख लें, पाकिस्तान की तारीख में आपका नाम सुनहरे हरूफ में इसलिए लिखा जाएगा कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मौजूद है, जब सियासी लोग लड़ते हैं तो उनके दरमियान सुलह कराता है, 3 महीने में इलेक्शन करा के छावनी को चला जाता है। आज भी मैं ये कहता हूँ, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। वो जो कैंचा 3 महीने का, वो जिस तरह बॉडी बिल्डर खींचते हैं 11 साल तक। तो हमें इस मुल्क देखिए, मैं सियासी कारकुन हूँ, लोग हमारी वफादारियों पे जो भी वो करते हैं, हमारा चीफ बहुत बड़ा आदमी होगा, नवाज बहुत बड़ा आदमी होगा, जरदारी बड़ा आदमी होगा, असफंदियार खान हमारे सियासी अकाबिर बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं, मुल्क सबसे बड़ा होता है। पाकिस्तान जब बड़ा है तो पाकिस्तान को हमने दुनिया जहान की नॉर्म्स के मुताबिक चलाना होगा, हमने आइन के तहत तयशुदा उन फ्रेम में काम करना होगा। बिल्कुल पाकिस्तान फैलेगा फूलेगा, आर्मी भी बेहतरीन, हमारे फौज भी बड़ी ताकत बनेंगी। हम दुनिया में 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है, मुल्क है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। दुनिया जहां की नियामतें, हम भूखों लोग मर रहे हैं, ये कोई तमाशा है? जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आप ही के साथ के पुराने पार्लियामेंटेरियन है ख्वाजा आसिफ साहब, मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। वो कहते काश नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इसी तरह का हाइब्रिड निज़ाम होता। बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है जिसमें फ़ौज और सिविलियन सेम पेज में, ज़बरदस्त, वो तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। ज़बरदस्त तो हम देख रहे हैं, अभी हम कंपेयर तो नहीं कर सकते। चाइना हमारे खिलाफ बाद आज़ाद हुआ है, अरबों का मुल्क जो अफीम खाता था, बिल्कुल को जापानियों ने, दुनिया ने अफीम की नशे में, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? आज वहाँ पे एक भी गरीब नहीं है। हमारे अपनी वो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए, सब ज़्यादा गुर्बत उनके हिस्से में आई, फलाना उनके हिस्से में आया, फलाना उनके हिस्से में आया, लेकिन वो फिर भी एक स्टैटिक पोजीशन से चल पड़े हैं। सब कहाँ है? इसलिए हमें ये हाइब्रिड निज़ाम ने क्या दिया, ये कि 11 करोड़ इंसान को रोटियाँ न मिले, और दुनिया जहाँ की नेमतों से पर मुल्क 70 करोड़ इंसान, 70 लाख इंसान आपकी खारजी दुनिया में मजदूरी कर रहे। जब आपका मजदूर, आपका पंजाबी कारकुन, आपका सिंधी सराइकी, जब वो सऊदी अरब की गर्मियों में, कुवैत की गर्मियों में बिल्डिंगें बना सकता है, एयरपोर्ट बना सकता है, तो ये खूबसूरत मुल्क, जन्नत जैसा मुल्क यकीनन बन सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये ट्रस्ट हमने अपने आवाम पे भरोसा करना होगा। सही, हमने आवाम पे भरोसा करना होगा, और इंसाफ। तो इनफैक्ट महमूद खान अचकज़ई बतौर कायद हिज़्ब खिलाफ अब इमरान खान को बाहर लाना हो, इस मुल्क के अंदर हकीकी माने में जमहूरियत और आइन को बहाल करना हो, आगे चल के कोई स्ट्रेटजी है, क्या करने जा रहे हैं? सड़कों पे आएंगे या ये पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे? बात स्ट्रेटजी तो अगर कोई हो, हम तो सादे लोग हैं, अगर हो तो कोई स्ट्रेटजी बताता नहीं लोगों को। अच्छा, नहीं बताता, बतानी नहीं चाहिए। स्ट्रेटजी तो बताता नहीं। सही। इमरान खान को निकाले बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान को माइनस करने वाले तारीख में बदनाम तरीन लोग बन जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस मुल्क की हुकूमत हो या अदलिया हो या बाकी स्टेक होल्डर्स, वो चाह रहे हैं कि वो बाहर आए? उन्हें हर सूरत में इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अच्छा, यू मस्ट कम आउट। खुद उनकी अपनी जमात तैयार है इसके लिए? जमात तो बहुत सारे लोग हैं, परवाह नहीं, जमात ऐसी भी नहीं है कोई। ऐसा कम से कम मेरे जो मालूमात हैं, करोड़ों लोग हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन इमरान खान पे मुतफिक है सब। और इमरान खान को कम से कम पश्तूनख्वा वतन में जो पॉपुलर सपोर्ट मिली है, वो
پشتون تاریخ کے کسی بھی فرد کو نہیں ملی. صحیح. بالکل اکراس دا بورڈ. صحیح. اکراس دا بورڈ. جو تبلیغ میں چھلے دیتا ہے فلانا کرتا ہے وہ بھی سپورٹر ہے. جو نماز سے ذرا دور رہتا ہے وہ بھی سپورٹر ہے. جو فلانا کرتا ہے وہ بھی سپورٹر ہے. عورتیں مرد ہر جگہ یہی حال ہے. تفریق. مطلب یہ کہ اس ٹھیک ہے آپ کا کسی کا ایران کے متعلق عمران خان کی کوئی رائے ہو سکتی ہے لیکن ایک بات ہے پنجاب میں جہاں آپ جاتے ہیں ہی از دا موسٹ پاپولر مین. ایک اس پاپولر مین کو اس لیے جیل میں رکھنا کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتے یہ غلط ہے. آئے بیٹھے سے بات کریں گیو اینڈ ٹیک ہو. صحیح. جی. لیکن لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہیں کہ افغانستان کے معاملے کو جس طرح ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر ہمیں طاقت کے استعمال کی طرف جانا پڑا ہے اور اس کے بعد لگا کہ چیزیں کافی حد تک بہتر ہوئی ہیں. پتہ نہیں آپ کو کیسے لگتا ہے مطلب اب یہی راستہ تھا آخر پہ کیونکہ بار بار ہم بات تو کر رہے تھے. ہمیں تو اس کا پتہ بھی نہیں چلا یہ جانتے ہوئے بھی کہ برٹش انڈین آرمی 2 دفعہ افغانستان میں گھسی ہماری ساری. جی. افغانستان میں اگر کسی کا شوق ہو کسی بھی ملک کا ان کے ہمسایوں میں آپ 3 دن کے اندر کابل قبضہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا رکھنا مشکل ہوگا. انگریزوں کی امپائر وہاں امپائر کا قبرستان بنا. روسی وہاں گھس آئے ہزیمت اٹھانی پڑی. امریکیوں نے وہاں 20 سال گزارے. اگر ہمارے خدا نخواستہ یہ بڑا خطرناک شوق ہے اس میں لوگوں یعنی یہ نہ ہو کہ وہ ہمارا بھی قبرستان بن جائے. وی شوڈ اوائڈ اٹ. افغانستان کیا چاہتا ہے آپ سے بات کریں. اگر افغانستان کوئی غلط مطالبہ کرتا ہے ہم پشتون ہیں ہم افغان ہیں ہم اس کے غلط مطالبے کی مخالفت کریں گے. لیول پہ تو نہیں آنا چاہتے. اگر وہ صحیح بات کرتا ہے میں نے بار بار کہا ہے میں نے کہا افغانستان کا مسئلہ کا حال یہ ہے بسم اللہ. شہباز شریف اب انٹرنیشنل دنیا کا وہ ہے کھلاڑی بن گیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے رہبری میں پاکستان میں افغانستان کے ہمسایوں کی میٹنگ بنائے. ہمسایوں میں چین بھی ہے ازبکستان ہے تاجکستان ہے فلانا ہے. بیٹھیں آمنے سامنے بات ہو اور اگر افغانستان معقول بات کرتا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے اور غلط بات کرتے لوگ کہہ دیں گے کہ کیا ہو گیا. وہ کہتا ہے میری ساورینٹی کا خیال رکھو آپ کی ساورینٹی کا خیال رکھوں گا. صحیح. میری ساورینٹی کا خیال رکھو. میرے خلاف لڑنے والے کو آپ جگہ نہیں دیں گے آپ کے خلاف لڑنے والے کو میں جگہ نہیں دوں گا. یہ دنیا جب بیٹھے گی تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے. صحیح. بات مسائل باتوں سے حل ہوتے ہیں بندوق سے نہیں ہوتے. نہیں. اور لاسٹلی انفیکٹ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب عالمی افق پہ چھائے ہوئے ہیں بلکہ فیلڈ مارشل صاحب کی بھی بڑی تعریف ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب امن کے جو نوبیل پیس پرائز ہے ان کے لیے ان کو نامینیٹ کرنا چاہیے. تو محمود خان اشرفی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی کاوشیں اتنی بہترین ہے کہ ان کو کرنا چاہیے نامینیٹ. میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے ایک اپرچونٹی دی ہے. میں نے جب میں تو یہ وہ کر سکتا ہوں میرے خیال میں اگر ان بڑی قوتوں کو انوالو کر دیا جائے یہ انٹرنیشنل راستہ اور شاید ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر بات ہو تو اس کے خلاف گارنٹر کون ہوگا. صحیح. تو جب گارنٹر روس جیسے لوگ چین جیسے لوگ فرانس جیسے لوگ انگریز جیسے لوگ آ جائیں گے ایران بھی مان جائے گا میرا دوست ٹرمپ بھی مان جائے گا بس پھر ہم زندہ باد. بہت شکریہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین اور قائد حزب اختلاف محمود خان اشرفی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.